السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہے ہیں لیکچرر پاکستان سٹڈیز کا ایک اوریجنل پیپر۔ یہ ٹیسٹ دوستو سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے اراؤنڈ 3000 BC which civilization was developed in the subcontinent؟ انڈس ویلی سیولائزیشن۔ انڈس ویلی سیولائزیشن ورلڈ اولڈسٹ سیولائزیشن بھی ہے۔ دوسرا سوال ہے وچ ریلیجیس اسکالر اپوزڈ اکبر دین الہی؟ اکبر دین الہی کی مخالفت حضرت شیخ احمد سرہندی نے کی تھی۔ یہ ایک پنجابی اسکالر تھے، آپشن بی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے وین بنگال واز ڈیوائیڈڈ انٹو 2 پروونسز؟ بنگال کو 2 صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا 1905 کو، اور 1911 کو یہ تقسیم منسوخ کی گئی تھی۔ سوال نمبر 4 ہے وہ ڈیوائیڈڈ بنگال انٹو 2 پروونسز؟ بنگال کو تقسیم کیا تھا لارڈ کرزن نے، آپشن بی ٹھیک ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ بنگال کی تقسیم کو منسوخ کیا تھا لارڈ ہارڈنگ نے، لارڈ ہارڈنگ۔ سوال نمبر 5 ہے آن وچ اوکیجن جناح ٹوٹلی ڈسلوژن ہندوز اینڈ ڈیسائیڈڈ پارٹنگ دا ویز؟ جناح کب مایوس ہو گئی تھی؟ آن دا اوکیجن آف آل پارٹیز کانفرنس 1928۔ کریکٹ آپشن اے ہے۔ سوال نمبر 6 ہے دا ڈے آف ڈیلیورنس واز آبزروڈ آن؟ مسلمانوں نے قائد اعظم کے حکم پر یوم نجات منایا تھا 22 دسمبر 1939 کو۔ اگلا سوال ہے دا برٹش گورنمنٹ ٹوک سٹرن ایکشن اگینسٹ دا کوائٹ انڈیا موومنٹ اینڈ پٹ انٹو جیل؟ 8 اگست 1942 کو کوائٹ انڈیا موومنٹ گاندھی نے شروع کیا تھا۔ گاندھی اور نہرو کو اسی موقع پر اریسٹ کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 8 ہے ریشمی رومال موومنٹ واز فاؤنڈیڈ بائی؟ ریشمی رومال موومنٹ کے فاؤنڈر مولانا محمود الحسن تھی۔ سوال نمبر 9 ہے ان 1931 قائد اعظم محمد علی جناح وینٹ انٹو سیلف ایگزائل ان لندن when he came back on the appeal of the Muslims؟ قائد اعظم لندن گئی تھی اور مسلمانوں کی اپیل پر 1934 کو واپس آئی تھی۔ سوال نمبر 10 ہے which pamphlet was made by چودھری رحمت علی؟ now or never, are we to live or perish forever؟ یہ پیمپلیٹ لکھی تھی۔ نیکسٹ کویشچن ہے which princely state India occupied unlawfully in 1948؟ جونا گڑھ پر قبضہ کیا تھا۔ سوال نمبر 12 ہے the first constituent assembly was dissolved by؟ پہلی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی 1954 کو غلام محمد نے تحلیل کی تھی، آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 13 ہے کرمنل لا امینڈمنٹ بل واز سائنڈ بائی؟ 1958 کی اگر بات کی جائے تو اس وقت پریزیڈنٹ ایوب خان تھی۔ کرمنل لا ایکٹس میں مختلف ترامیم کی گئی ہے۔ 2020 میں اس پر ایک سائن عارف علوی نے بھی کیا تھا، لیکن پاکستان میں زیادہ تر اسلامی قوانین، حدود آرڈیننس اور کرمنل لا ایکٹس یہ ضیاء الحق نے سائن کی تھی۔ کریکٹ آپشن بی ہے۔ اگلا سوال ہے گوادر پورٹ ایگریمنٹ واز سائن بٹوین؟ گوادر پورٹ ایگریمنٹ پر دستخط پاکستان اور چائنا نے کی تھی۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ پاکستان نے گوادر پورٹ خریدا تھا عمان سے 1958 کو۔ نیکسٹ کویشچن ہے لکھنؤ پیکٹ واز سائن ان؟ لکھنؤ پیکٹ 1916 کی بات ہے، اس کو 1916 پر دستخط کی گئی تھی، اور کون کون سی پارٹی تھی؟ کانگریس اور مسلم لیگ اس بات پر متفق ہو گئی تھی کہ وہ مذہبی مینارٹیز کو وہ اس کو بھی نمائندگی دیں گی۔ نیکسٹ کویشچن ہے اردو از اے؟ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور اردو کے معنی لشکر یا آرمی کی ہے۔ اردو از اے ترکش ورڈ۔ نیکسٹ کویشچن ہے لارڈ کرزن انٹروڈیوس ریفارمز ان ایگریکلچر اینڈ پولیس، ملٹری اینڈ ایجوکیشنل ریفارمز، تو یہاں آپشن بی ٹھیک بنتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے دا انڈین کونسل ایکٹ واز پاسڈ ان؟ برٹش پارلیمنٹ نے انڈین کونسل ایکٹ 1909 کو پاس کیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ علامہ اقبال پریزنٹڈ ہز فیمس خطبہ ان 1930؟ علامہ اقبال نے الہ آباد کے مقام پر 1930 کو اپنا خطبہ دیا تھا۔ اگلا سوال ہے دا لیڈی ریپریزنٹڈ آل انڈیا مسلم لیگ سپورٹنگ پاکستان ریزولوشن واز
امجیدی بانو بیگم۔ امجیدی بانو بیگم محمد علی جوہر کی بیوی تھی جو کہ پاکستان ریزولوشن کو سپورٹ کر رہی تھی۔ سوال نمبر 21 ہے the importance of پوٹوار پلیٹو is due to۔ پوٹوار پلیٹو مشہور ہے سالٹ، اس کے علاوہ کول اور منرل کے لیے۔ تو کیوڑا سالٹ مائن، کالا باغ سالٹ مائن، اور آپشن سی میں ڈنڈوٹ مکروال کول مائن۔ تو آل آف دیس کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 22 ہے پاکستان فسکل ایئر سٹارٹ فرام۔ فسکل کا کیا مطلب ہے؟ فسکل کا مطلب مالی امور یا سرکاری خزانے سے متعلق ہے۔ تو پاکستانی فسکل ایئر 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے۔ سوال نمبر 23 ہے which system of transport is widely used by people of پاکستان؟ روڈ، ریلوے، سی، ایئر۔ روڈ، آپشن اے ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 24 ہے نہرو رپورٹ واز پریزنٹڈ ان۔ نہرو رپورٹ 1928 کو پیش کیا گیا تھا۔ نہرو رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم نے 1929 کو اپنے 14 نکات پیش کی تھی، لیکن آپ یاد رکھیے کہ نہرو رپورٹ 1928 کو پیش کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 25 ہے the انڈین کونسل ایکٹ واز پاسڈ ان۔ انڈین کونسل ایکٹ 1909 کو پاس ہوا تھا۔ سوال نمبر 26 ہے سیکنڈ اسلامک سمٹ کانفرنس واز ہیلڈ ان۔ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس 1974 کو لاہور میں منعقد ہوئی تھی۔ سوال نمبر 27 ہے لاہور اسلام آباد موٹر وے پروجیکٹ واز لانچڈ ان۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے کو M2 کہا جاتا ہے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے کو لانچ کیا تھا، کب لانچ کیا تھا؟ 12 جنوری 1992 کو، اور 1997 کو اس کا افتتاح کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 28 ہے the lower Indus plain lies between۔ سن کا نچلا میدان واقع ہے بٹوین میتھانکوٹ اینڈ عربین سی۔ آپشن سی ٹھیک ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے دوستو، اگر آپ کسی بھی قسم کی پاکستان اسٹڈی کے ٹیسٹ کے لیے اگر تیاری کر رہے ہیں تو یوٹیوب پر اس طرح سرچ کیجئے پاکستان اسٹڈی پیپر بائی UC لرننگ ٹیوب، اسی طرح سرچ کیجئے۔ سوال نمبر 29 ہے which 5-year plan was not implemented due to political instability and economic uncertainty۔ وہ 5-year پلان تھا جو کہ ڈھاکہ اور پاکستان، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی حالات کی وجہ سے بر وقت امپلیمنٹ نہ ہو سکا۔ 4th 5-year پلان تھا، آپشن سی ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 30 ہے پاکستان جوائنڈ the US sponsored C2 on۔ پاکستان 1954 کو C2 میں شامل ہوا تھا، تاریخ کون سا تھا؟ تو پاکستان شامل ہوا تھا ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن میں 8 ستمبر 1954 کو۔ 8 ستمبر کا آپشن موجود نہیں ہے، آپشن اے کو ہم کریکٹ کر لیتے ہیں، لیکن پاکستان نے C2 جوائن کیا تھا 8 ستمبر 1954 کو۔ اکثر اسی طرح کے ٹیسٹوں میں یہ سوالات آتے ہیں کہ پاکستان نے کون سا آرگنائزیشن کب جوائن کیا تھا، تو یہاں پر کچھ اہم آرگنائزیشن ہم نے لکھی ہے۔ پہلا دیکھیے پاکستان جوائن UNO۔ پاکستان نے UNO کو جوائن کیا تھا 30 ستمبر 1947 میں، یہ کافی امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ ILO کو جوائن کیا تھا، ILO کو 1947 میں، اور اس کے علاوہ FAO کو بھی 1947 میں جوائن کیا تھا۔ سوال نمبر 4 میں اگر یونیسکو کی بات کی جائے تو پاکستان نے یونیسکو جوائن کیا تھا 1949 کو، اور اس کے علاوہ پاکستان ورلڈ بینک کا ممبر بنا تھا 1950 کو۔ 1950 کو ورلڈ بینک کا ممبر بنا تھا، اور IMF کو جوائن کیا تھا 1950 میں۔ پاکستان جوائن C2، تو C2 کو ہم آلریڈی ایکسپلین کر چکے ہیں۔ پاکستان نے C2 کو جوائن کیا تھا 1954 میں۔ 1954 کے بعد پاکستان علیحدہ ہوا تھا C2 سے 1973 میں۔ پاکستان نے سینٹو کب جوائن کیا تھا، یہ 1955 کی بات ہے۔ سوال نمبر 10 میں پوچھا جا رہا ہے پاکستان لیفٹ سینٹو۔ پاکستان نے سینٹو سے علیحدگی اختیار کی تھی 1979 کو۔ سوال نمبر 13 کی اگر بات کی جائے، اگر اس طرح کا کویشچن آ جائے کہ پاکستان جوائنڈ سارک، پاکستان نے سارک کب جوائن کیا تھا، 1985 میں، اور اس کے علاوہ WTO جوائن کیا تھا 1995 کو۔
اور سوال نمبر 15 بھی یاد رکھیے، پاکستان جوائن SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن 2017 میں جوائن کی تھی۔ تو ویورز یہ رہے لیکچرر پاکستان اسٹڈی کے اوریجنل پیپر کے کچھ اہم سوالات۔ اسی پیپر کے باقی سوالات بھی میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ ان سوالات کو پارٹ نمبر 2 میں اپلوڈ کروں گا، اور اس کا لنک کسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔